فائنلی ایک اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے جی 5 اگست کو جلسہ کیا جائے گا کہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے، جو آپ کے کارکن ہیں، وہ اس سے کوئی مطمئن نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ٹرک کی بتی ہے. 5 اگست کو پشاور میں ایک پاور شو کیا جائے گا. لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ ہوں گے. افریدی صاحب وہاں سے خطاب کریں گے اور 5 اگست سے عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک شروع ہو جائے گی. کیا عمران خان صاحب کی فیملی سے، ان کی بہنوں سے مشاورت ہوئی؟ وہ مطمئن ہے اس سے؟ ٹاپ ٹیئر جو ہماری لیڈرشپ ہے بالکل ان سے بھی مشاورت کریں گے. بات سے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ پہلے ان سے نہیں مشورہ کیا گیا اناؤنسمنٹ کے بعد، اب آپ لوگ ان سے مشورہ کریں گے. ہم مولانا صاحب سے بھی رابطے میں ہیں، ہم الائنس بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. جلسہ بھی اگر کرنا تھا تو کم از کم آپ اسلام آباد سے کرتے یا کوئی پنجاب میں کرتے، خیبر پختونخوا سے باہر کرتے. سوشل میڈیا میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو ہر فیصلے پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، لیکن نکتہ چینی کے ساتھ وہ آپ کو کوئی وے آؤٹ نہیں بتاتے. ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس تنقید کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت ڈیلے ہو گیا؟ چوک پہ ہمارے لوگ پہنچ گئے تھے، گولیاں سیدھی چلائی گئی لیکن لوگ کھڑے تھے. یہ بھی خبریں تھی کہ سہیل آفریدی صاحب بھی اس لیے بھی خاموش ہیں کہ ان کی پرسنلی بھی کچھ کوشش چل رہی ہے. بات بھی اس سے کرتے ہیں کہ جس کے پاس اختیار ہو. موجودہ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن محسن نقوی کے پاس تو اختیار ہے نا، ان سے بھی تو ملاقاتیں ہوئی. وہ ملاقات کوئی خفیہ نہیں تھی. علیمہ خان صاحبہ بھی اسٹریٹ موومنٹ کر رہی ہیں. کیا اس میں وہ اپنے طور پر الگ ایک تحریک چلا رہی ہیں اور آپ لوگ الگ تحریک چلائیں گے؟ ہمارے ایم پی ایز ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جہاں بھی وہ جاتی ہیں. ہمارے ایم پی ایز، ہمارے منسٹرز ان کے ساتھ ہوتے ہیں. کیا آگے کا لاہ عمل ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی لانگ مارچ کی طرف بات جا رہی ہے یا کوئی دھرنا ان اینڈنگ قسم کا دینے کا پلان ہے؟ السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا اور آج میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب. اور شفیع جان صاحب سے آج خاص طور پر جو تحریک شروع کرنے کی بات ہوئی ہے، اعلان ہوا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کے موضوع پہ بھی بات کریں گے اور کچھ جو خیبر پختونخوا کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی ان سے سوالات کریں گے. تو شفیع جان صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. سمینہ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر خیریت سے. پہلے تو سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں، آپ اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ تھوڑا مسکرایا کریں. نہیں، میں غصے میں تو نہیں ہوتا. میں تو بڑا فرینڈلی سا بندہ ہوں. میں ہر بندے سے ہنس کے ہی ملتا ہوں. اچھا، تو شاید آپ کا بھی چہرہ میری طرح سجیدہ ہے، کیونکہ میں بھی جب ولاگ کرتی ہوں اور اکثر لوگ ادروائز ملتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں آپ تو وہاں بڑے غصے والی لگ رہی ہوتی ہیں. تو ہاں یہ کچھ یہ ایسا، سملیرٹی ہے. یہ سملیرٹی ہے. اوکے چلے جی، بات شروع کرتے ہیں. فائنلی ایک اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے جی 5 اگست کو جلسہ کیا جائے گا، لیکن بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے، جو آپ کے کارکن ہیں، وہ اس سے کوئی مطمئن نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ٹرک کی بتی ہے. دیکھیں سمینہ صاحبہ، 5 اگست جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اغوا کو 3 سال ہو رہے ہیں. 3 سال اغوا کا لفظ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ قیدی کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 7 مہینوں سے عمران خان صاحب آئسولیشن میں ہے. وہاں پہ طبی سہولت نہیں مل رہی، ذاتی ڈاکٹر کی کوئی رسائی نہیں ہے، بہنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی، بیٹوں سے فون پہ بات نہیں ہو رہی، ایون وکلا کا ایکسیس نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس 3 سال کو پورے ہونے پہ تحریک انصاف جو ہے انہوں نے یہاں پہ ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں گوہر صاحب تھے، سلمان صاحب تھے، ہماری جتنی بھی لیڈرشپ تھی وہ وہاں پہ موجود تھی. اور لیڈرشپ افریدی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، پھر تیمور جگڑا صاحب بھی تھے، جنید اکبر خان صاحب بھی تھے، خیبر پختونخوا کی جو تنظیمیں ہماری ساتھی ہیں وہ بھی موجود تھے. اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ 5 اگست کو پشاور میں ایک پاور شو کیا جائے گا، ایک جلسے کا انعقاد ہوگا جس کے لیے شروع میں عمران خان صاحب کرکٹ اسٹیڈیم کا اناؤنسمنٹ ہوئی. پھر ہماری ایک کابینہ کے جو ممبران ہیں ان کی میٹنگ ہوئی اور آج ہماری پارلیمانی پارٹی تھی. تو وہاں پہ ایک اس بات کا اصرار کیا گیا کہ اس کو اسٹیڈیم سے نہیں باہر کسی گراؤنڈ میں جلسہ ہونا چاہیے. اور ہائی کورٹ کا بھی ایک ایسا حکم نامہ موجود ہے جس میں آپ جو گراؤنڈز ہیں، جو پارکس ہیں، وہ سیاسی ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، جو سرکاری مشینری ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. تو اسی پس منظر میں اب یہ جلسہ جو ہے یہ موٹر وے کا جو ٹول پلازا ہے جہاں پہ ایک پاکستان کا سب سے بڑا بس ٹرمینل بھی تیار ہو چکا ہے، کچھ دنوں میں افریدی صاحب اس کا بھی افتتاح کریں گے. اسی کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ایک گراؤنڈ ہے، وہاں پہ 5 اگست کو جلسہ ہوگا جس میں خیبر پختونخوا سے تمام لوگ اس میں شرکت کریں گے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ ہوں گے. افریدی صاحب وہاں سے خطاب کریں گے. ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ موجود ہوگی. تحریک تحفظ آئینی پاکستان جو ہمارے الائنس ہے، اچکزئی صاحب، علامہ صاحب، وہ وہاں پہ موجود ہوں گے. اور 5 اگست سے عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک شروع ہو جائے گی اور 5 اگست کو ہم اپنا نیا اور اگلا لائحہ عمل دیں گے.
آپ نے بتایا تفصیل سے کہ کس کس سے مشاورت ہوئی، کیا عمران خان صاحب کی فیملی سے، ان کی بہنوں سے مشاورت ہوئی؟ وہ مطمئن ہے اس سے؟ دیکھیے وہ تو ٹاپ ٹیئر جو ہماری لیڈرشپ ہے، بالکل ان سے بھی مشاورت کریں گے، ان سے بھی بات ہوگی، وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ ان کو بھی آن بورڈ لیں گے، ضرور ان سے مشاورت ہوگی۔ علیم آپا جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں مختلف ریلیز سے بھی انہوں نے خطاب کیا، وہ عمران خان صاحب کے کیسز کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ پھر اڈیالہ کے سامنے بھی ان کی فیملی موجود ہوتی ہے، جتنی آپ اسٹرگل کی ان بات کی سے تو یہ فیملی اس تاثر وقت مل کر رہا ہے کہ رہی۔ پہلے ان سے نہیں مشورہ کیا گیا اناؤنسمنٹ کے بعد، اب آپ لوگ ان سے مشورہ کریں گے؟ دیکھیے یہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کا کام ہے، انہوں نے رابطہ کیا بھی ہوگا اور کر بھی رہے ہیں۔ دیکھیے اچکزئی صاحب کے ساتھ بھی مشاورت ہو رہی ہے کچھ چیزوں پہ، ہم مولانا صاحب سے بھی رابطے میں ہیں، ہم الائنس بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بار جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں جو اس موجودہ حکومت کے خلاف ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ایک عذاب کی طرح مسلط ہے پاکستان پر، عام پاکستانیوں پہ، اور ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، تمام سیاسی قوتوں سے اس وقت بات چیت ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف اس بار چاہتی ہے کہ ایک الائنس بنائے، اس الائنس میں وہ تمام سیاسی قوتیں موجود ہوں، اور ایک ایسا لائے عمل ہم دیں گے جس سے اس حکومت کا ٹھہرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جو آپ نے بات کی کہ جلسہ ہوگا، جلسے کے اوپر جیسے میں نے پہلے سوال کیا کہ کارکن یا سوشل میڈیا کا ریاکشن، جس کو آپ خود کہتے ہیں سوشل میڈیا نئی اسٹیبلشمنٹ ہے اور آپ لوگ بڑا اس کو ویٹیج بھی دیتے ہیں، ان کی رائے کو اہمیت بھی دیتے ہیں، لیکن وہ تو مطمئن نہیں نظر آ رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جلسہ کر کے سب گھر پہ چلے جائیں گے اپنے اپنے، تو کیا پریشر پڑے گا گورنمنٹ پہ؟ اور جلسہ بھی اگر کرنا تھا تو کم از کم آپ اسلام آباد سے کرتے، یا کوئی پنجاب میں کرتے، خیبر پختونخوا سے باہر کرتے۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے، سوشل میڈیا میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو ہر فیصلے پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، لیکن نکتہ چینی کے ساتھ وہ آپ کو کوئی وے آؤٹ نہیں بتاتے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ہر چیز کو متنازع بناتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے ایک ذکر کیا کہ پنجاب میں کیوں نہیں کرتے، آپ کا اشارہ جو ہے وہ پنجاب کی طرف یا پھر سندھ یا بلوچستان کی بات کریں۔ دیکھیں سمینہ صاحبہ، ہمیں 9 مئی کے بعد سے 2 دفعہ صرف این او سی ملی پنجاب میں، ایک سنجانی کے میدان پہ آپ کو یاد ہوگا علی امین صاحب نے وہاں جلسہ منعقد کروایا تھا، اور ایک لاہور کے مقام پہ ایک سائٹ کا جو گراؤنڈ ہمیں دیا گیا، اور وہ بھی پھر ریشی وقت منڈی سے کا۔ پہلے انتظام، ہاں جی بالکل سائٹ پہ کوئی گراؤنڈ تھا، پھر ادھر بھی وقت سے پہلے جو انتظامیہ تھی وہ اسٹیجوں پہ خود آئی، انہوں نے لوگوں سے مائک چھینے، لائٹیں توڑی گئی، جس بدنظمی وہاں دیکھنے کو ملی وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ہمیں کوئی این او سی نہیں ملی۔ بلوچستان میں سی ایم افریدی صاحب گئے تو 144 لگا دیا گیا، سندھ میں جب اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کرنے گئے تھے تو عمران خان صاحب کا اور افریدی صاحب کا اتنا خوف تھا کہ سندھ کی وزیر اعلیٰ ملاقات سے پیچھے ہٹ گئے۔ 2 دن وہاں پہ حالات ٹھیک تھے، لیکن اگلے 2 دن وہاں بھی آپ نے حالات دیکھی ہوگی، اور خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن جو ہے وہ پیک پہ ہے، افریدی صاحب جہاں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ آپ اس جلسے کو آپ دیکھیں، افریدی صاحب کو جو ہے 15 اکتوبر کو 1 سال تقریباً کمپلیٹ ان کا ہو جائے گا، 5 اگست کو جو ہے ان کے 8 مہینے تقریباً کچھ کم 8 مہینے پورے ہو جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو ہوم ورک کیا ہے، کیونکہ افریدی صاحب نے ابھی تک باضابطہ طور پہ کسی تحریک کا اعلان نہیں کیا، پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 5 اگست کو باضابطہ تحریک کا اعلان کیا جاتا ہے، کیا جائے گا۔ ہم نے اپنا کمپلیٹ ہوم ورک کیا ہوا ہے۔ اب جو لوگ اس پہ نکتہ چینی کر رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی رائے کا احترام ہے، لیکن ان کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی روز نکتہ چینی کرتے ہیں۔ دیکھیں ملک سے باہر بیٹھ کے نکتہ چینی کرنا بڑا آسان کام ہے، گراؤنڈ پہ سمینہ صاحبہ آپ کور کرتی ہیں، آپ پاکستان کی ویل نون جرنلسٹ ہے، تحریک انصاف کے لیے جو پاکستان کے اندر کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان حالات میں جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں، یا پھر پاکستان کے اندر جو بھی اس وقت عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے، وہ لیکن قابل آپ کو نہیں تعریف لگتا بھی اس اور کی، قابل اس تحسین۔ تنقید کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت ڈیلے ہو گیا؟ شاید یہ چیزیں بہت پہلے ایکسپیکٹ کر رہے تھے سب، کیونکہ پہلے تو رمضان کا کہا گیا، رمضان کے بعد پھر تحریک چلانے کی بات ہوئی، پھر بڑی عید آ گئی، پھر عید کے بعد پھر محرم گزر گیا، وہ کرتے کرتے بہت لمبا ہو گیا۔ اس وجہ سے بھی تنقید ہو رہی ہے کہ جناب یہ بھی اس دفعہ بھی بس ایسے ہی کوئی اعلان کر کے اور اس کے بعد غائب ہو جائیں گے۔ دیکھیے اس میں 2 3 چیزیں آپ کو دیکھنی ہوگی۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنا ہوم ورک جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا چاہتے تھے، ہم جو ہے اس طرح ایک دم سے اٹھ کے نہ ہماری کوئی تیاری ہوتی اور ہم جو ہے اگلا لائے عمل دے دیتے تو اس میں کامیابی کی چانسز ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ورکر ہمیشہ نکلا ہے، تحریک انصاف کے ورکر کو جب بھی جو لائے عمل دیا گیا ہے، وہ ڈی چوک ہو یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ڈی چوک
پہ ہمارے لوگ پہنچ گئے تھے، گولیاں سیدھی چلائی گئی لیکن لوگ کھڑے تھے۔ جو بھی لائے عمل تحریک انصاف کے ورکر کے سامنے رکھا گیا یا جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا اس کو اچیو کیا گیا۔ تو یعنی لیکن تیاری میں ٹائم عمران لگ رہا خان تھا، صاحب ورنہ کی ادروائز تو یہ ایک تاثر تھا کہ شاید کوئی بات چیت چل رہی ہے اور اس وجہ سے شاید کچھ انتظار دیکھیں، میں۔ بات چیت کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات چیت گور صاحب 3 دفعہ چیزوں کو آگے لے کے بڑھے لیکن وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے۔ اچکزئی صاحب نے بھی کوشش کی، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں ہمارے، خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا ہے، انہوں نے بھی کوشش کی لیکن وہ کوئی سود مند ثابت نہیں ہوئی۔ ڈیڈ لاک کا شکار اس لیے سہیل چیزیں آفریدی ہو کی بھی کوئی جاتی ہیں چل رہی کہ تھی بات چیت، کیونکہ یہ بھی خبریں تھی کہ سہیل آفریدی صاحب بھی اس لیے بھی خاموش ہیں کہ ان کی پرسنلی بھی کچھ کوشش چل رہی ہے، جس میں بظاہر لگتا ہے کہ ناکامی نہیں، ہوئی اس ہے۔ اب تو حوالے سے جنید اکبر صاحب مینڈیٹ نے بھی کہا ہے کہ نہیں ناکامی۔ ہوں۔ اس حوالے سے تو مینڈیٹ پارٹی کے پاس تھا اور اچکزئی صاحب کے پاس تھا۔ آفریدی صاحب تو گورنمنٹ کی چیزوں کو بھی دیکھ رہے تھے، آفریدی صاحب جو ہے وہ اس مذاکرات کا حصہ نہیں تھے۔ لیکن پارٹی نے کوشش کی، اچکزئی صاحب نے کوشش کی لیکن کوئی ہمیں پازیٹیو رسپانس نہیں ملا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ڈیڈ لاک کا شکار چیزیں اس لیے ہو جاتی ہیں کہ جو سامنے کی پارٹی ہے، مطلب حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم جب بھی ان سے عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں، ہم نے کبھی رہائی کی بات نہیں کی، ہاں ضرور رسائی کی بات کی، ملاقات کی بات کی، ایف آئی آرز کی بات کی، جو 64,000 ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں ہمارے ورکرز پہ، اس کی بات ہوئی۔ ہم نے ان کو بے اختیار پایا ہے۔ اور یہ ایک عام ذہن میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے تو آپ بات بھی اس سے کرتے ہیں کہ جس کے پاس اختیار ہو۔ موجودہ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، آپ سیٹوں پہ آتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، لیکن آپ لیڈر آف اپوزیشن سے نہیں، ملاقات لیکن محسن گوارا ہی نقوی نہیں کے کرتے۔ پاس تو اختیار ہے نا، ان سے بھی تو ملاقاتیں ہوئی، سہیل آفریدی کی بھی اور بیرسٹر گور دیکھیں، کی وہ جو ملاقات تھی جس کو پروپیگیٹ کیا گیا، جس پہ آپ نے دیکھا جس قسم کے فتوے لگائے گئے، وہ ملاقات کوئی خفیہ نہیں تھی۔ میں نے 20 مئی کو جو ہے اس کا میں نے کئی ٹاک شو میں ذکر کیا، 20 مئی کو کہ ملاقات ہوئی ہے۔ آفریدی صاحب نے خود پریس کانفرنس میں ذکر کیا کہ جی میری ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں صرف امن و امان کے جو خیبر پختونخوا کی سچویشن ہے، امن و امان کے لحاظ سے اس بارے میں بات چیت ہوئی ہے۔ باقی عمران خان صاحب کے یہ کیسز پھر کے وہ بارے بات میں کسی اور طرف چلی کوئی جائے گی، کیونکہ سب پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ پھر بیرسٹر گور کے گھر پہ کیوں ہو رہی تھی وہ آفیشیل ملاقات، نہیں، ایک وہ وہ۔ ملاقات مجھے ابھی بھی یاد ہے، مجھے ابھی بھی سمینہ صاحبہ یاد ہے کہ بنو جو تھے وہ وہاں پہ جو تھے حالات بہتر نہیں تھے، اور لکی مروت میں تو افریدی صاحب صبح پشاور سے ہیلی پہ وہاں گئے، پھر اس کے بعد ایک سیویلین آبادی پہ ماٹر گولا ہنگو میں گرایا گیا، میں ہنگو میں خود موجود تھا۔ افریدی صاحب وہاں سے ہیلی کے تھرو ہنگو آئے۔ ہنگو جو ہے وہ میرے حلقے کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، کوہاٹ کے ساتھ، تو میں خود وہاں پہ میں نے افریدی صاحب کو ریسیو کیا، تو اسی شام کو یہ ملاقات پشاور میں طے تھی، لیکن افریدی صاحب کے اسکیجول کی وجہ سے وہ پاسبل نہیں ہوئی اور اس ملاقات کو پھر اسلام آباد شفٹ کیا گیا۔ اچھا، علیمہ خان صاحبہ بھی اسٹریٹ موومنٹ کر رہی ہیں ابھی، میرا خیال کل یا آگے سنڈے کو بھی ان کے کچھ پلانز ہیں، تو پی ٹی آئی جی کی کوئی بالکل، کل ان کا مرکزی، پلان ہے۔ ہاں مرکزی لیڈرشپ کوئی ان کے ساتھ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی، کیا اس میں وہ اپنے طور پر الگ ایک تحریک چلا رہی ہیں اور آپ لوگ الگ تحریک چلائیں گے؟ دیکھیے، ہر بندے کی ذمہ داری ہے، اگر علیمہ آپا اس وقت کوشش کر رہی ہیں تو ان کی تعریف کرنی چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے جو حالات ہیں وہ نارمل نہیں ہیں۔ اس ٹائم جو بھی عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ علیمہ آپا نہیں، نے لیکن ان خیبر کی پختونخوا موومنٹ سے کے تو تنقید آپ لوگوں پہ ہو رہی ہے نا کہ انہیں تو اس لیے باہر نکلنا پڑا ہے کہ پارٹی باہر نہیں نکل رہی تھی، تو الٹیمیٹلی وہ نہیں نہیں، نکلی ہیں دیکھیے باہر۔ علیمہ آپا جو اس وقت اسٹریٹ موومنٹ لیڈ کر رہی ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ وہ قابل تعریف ہے، اور ہمارے ایم پی ایز ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جہاں بھی وہ جاتی ہیں ہمارے ایم پی ایز، ہمارے منسٹرز ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو پارٹی کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، اور بات بڑی واضح ہے کہ تمام لوگ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے تو جو ہم نے گول سیٹ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا، ہم وہاں تک پہنچ پائیں گے۔ کیا آگے کا لاہ عمل ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی لانگ مارچ کی طرف بات جا رہی ہے یا کوئی دھرنا ان اینڈنگ قسم کا دینے کا پلان ہے؟ کچھ تھوڑا سا اس کے بارے دیکھیے دیکھیے کچھ چیزیں تو آن کارڈز ہیں، لیکن کچھ چیزوں پہ ہم اپنے الائنس جو ہمارے جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات میں نے کی، ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، ان سے بھی مشاورت ہو رہی ہے۔ اچکزئی صاحب بڑے امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے، ان سے بات چیت اور مشاورت ہو رہی ہے۔ علامہ صاحب
عمران خان صاحب نے ان کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نامینیٹ کیا ہوا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی الائنس ہے، ان سے بھی مشاورت ہو رہی ہے. نہیں تقریباً لیکن ان چیزیں لوگوں کا تو موقف یہی رہا ہے نا کہ بھائی فیصلہ ہم کن. لانگ مارچ لے کے آئیں گے اسلام آباد کی طرف یا راولپنڈی کی طرف یا کوئی بھی یعنی آؤٹ آف دا صوبہ آپ لے کے آئیں گے. تو ان کا تو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ بھائی وہ گولیاں چلا دیتے ہیں، لوگوں کی بچوں کی جانیں خطرے میں ہوتی ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر اب کیسے آپ لوگ اس چیز کے لیے پریپیئر ہو گئے؟ کیا آپ لوگوں کو کوئی یقین دہانی ہو گئی ہے یا آپ لوگوں کا اپنی اسیسمنٹ ہے کہ اب اس طرح کا فورس کا نہیں، کوئی استعمال نہیں یقین ہوگا؟ دہانی نہیں ہے، کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہے. مذاکرات کے لیے کچھ ٹائم ہم نے دیا، لیکن وہاں سے کوئی سود مند ریزلٹس جو آؤٹ پٹ ہے وہ نہیں نکل رہا تھا. تو پھر راستہ جو ہے وہ سڑکوں کا ہی بچتا ہے ہمارے پاس. سڑک کو گرم کرنا پڑے گا، مزاحمت ہوگی سڑکوں پہ تو مفاہمت کا راستہ کھلے گا. اب 5 اگست جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جیم پیک ہوگا، لاکھوں لوگ ہوں گے. افریدی صاحب کی جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو جو جگہ ہوتی ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، چاہے وہ منسیرہ ہو، چاہے مردان ہو، چاہے پشاور ہو. اور آپ دیکھیں گے کہ جو 5 اگست کا جلسہ ہوگا وہ ایک بہترین پاور شو ہوگا، اور اس میں جو اگلا لائحہ عمل دیا جائے گا وہ ایک بہترین لائحہ عمل اس وقت جو ڈسکس ہو رہا ہے، کچھ چیزیں آن کارڈز ہیں، اور وہ کارڈز ابھی ہم اپنے سینے کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جو اناؤنسمنٹ افریدی صاحب کریں گے تمام لوگوں کی مشاورت سے، یا چکزئی صاحب کی مشاورت سے، علامہ صاحب کی مشاورت سے، تو مولانا وہ صاحب کے ساتھ کدھر دیکھنے کے معاملہ قابل ہوگا. پھنسا ہوا ہے؟ وہ کیوں نہیں شامل ہو رہے؟ ویسے تو وہ اس وقت بڑا فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہیڈ آن لیا ہوا انہوں نے، لیکن آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوتے؟ دیکھیے، مولانا صاحب اور تحریک انصاف اس وقت بالکل دونوں جو ہے وہ مشاورت کے عمل میں شریک ہیں. ڈیڈ لاک کہاں ہے؟ ملاقاتیں بھی، ڈیڈ لاک کہیں پہ نہیں ہے، ملاقات بھی ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ سیٹ کی جا رہی ہیں. دیکھیے، اعتماد کا فقدان دونوں طرف ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. مولانا صاحب کا جو اس وقت بیانیہ ہے وہ اس بیانیے کے ساتھ سٹک رہتے ہیں، تو دونوں تحریک انصاف اور کچھ جی یہ یو آئی خبریں، میں جو ہے. یہ سوال اس لیے اسپیسیفکلی کری ہوں کہ کچھ خبریں یہ چل رہی تھی کہ مولانا نے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ مانگ لیا ہے، یا پتہ نہیں انہوں نے وزیر نہیں، اعلیٰ دیکھیے، کا عہدہ اپوزیشن مانگ لیڈر لیا. کا فیصلہ تو عمران خان صاحب کریں گے. عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو نامینیٹ کیا تو پوری تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہوئی. 5 مہینے ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کرایا گیا، تب بھی تحریک انصاف اس فیصلے کے ساتھ سٹک تھی. پھر جب افریدی صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ چلائی، جب پریشر پڑا تو ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. دیکھیے، اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے. عمران خان صاحب ایسی اس وقت ڈیمانڈ کوئی اچکزئی ہے ان صاحب کی کو طرف سے؟ نامینیٹ کیا ہے. ابھی تک کوئی ڈیمانڈ نہ ان کی طرف سے ہے، اور نہ ہم نے ان سے پھر کوئی بات کیا چیز کرتے ایسی ہیں مانگی ہے. نہ کوئی ڈیڈ نہیں، لاک ہے نہ کوئی ابھی تو ڈیمانڈ ہے ایک تو کورس، نہیں، ابھی تو جو ایکشن پلان ہے، یا جو آپ اس کو کورس کہہ سکتے ہیں، اس پہ بات ہو رہی ہے. فیوچر پہ بات ہو رہی ہے، فیوچر کی چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ جو الائنس ہے یہ فیوچر میں کیسے چلے گی، اور موجودہ جو اس حکومت کے خلاف ایک تحریک ہے چلانے، ہم جو بالکل 5 اگست کو اعلان کر دیں گے، اس بارے میں مشاورت ہو رہی ہے کہ کس طرح ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں اس میں رکھنی چاہیے، کیا اچھا، یہ لانگ بھی مارچ ہونا ایکسپیکٹ آپ چاہیے. لوگ کر رہے ہیں کیونکہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف دوبارہ سے کیسز کی ہیئرنگ فکس ہو گئی ہے، تو یہ پریشر تو آئے گا ظاہر ہے کہ بھائی پھر آپ کو دیکھیے، نااہل کرنے میں. پہلی بات یہ ہے کہ افریدی صاحب ہو یا ہم جتنے بھی آئی ایس ایف کے لوگ جو یہاں تک پہنچے ہیں، ہم کرسیوں کے لیے یہاں پہ نہیں آئے تھے. ہم نے تو خان صاحب کو دیکھ کے سیاست شروع کی تھی. تحریک انصاف میں اور عمران خان صاحب کو دیکھ دیکھ کے ایز اے ہیرو ان کو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے. ان کو دیکھ کے ہی ہم نے سیاست شروع کی تھی، اور عمران خان صاحب کی مہربانی ہے کہ آج مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں، افریدی صاحب ہو، میں ہوں، یا پھر شاید خٹک صاحب ہو، مینا خان صاحب ہو، وہ یہاں تک پہنچے ہیں. تو کرسی ہماری مجبوری نہیں ہے، کرسی مجبوری کسی اور کی ہوگی. اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے افریدی صاحب ڈرنے والے نہیں ہیں کہ اگر انہوں نے جلسے کا اعلان کر دیا اور وہ اگلا لائحہ عمل ہے جس جلسے میں دے رہے ہیں، تو یہاں پہ کیسز بھی لگا دیے گئے ہیں. اور پھر کیسز بھی ایسے مذاق خیز ہیں کہ آپ اگر ان کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. ان چیزوں سے نہ ہم ڈرنے والے ہیں، نہ ہمیں کرسی کی کوئی پرواہ ہے. اسمبلیوں اس وقت سے موٹف استعفوں ایک کا ہی. آپشن بھی کہیں کوئی زیر غور ہے؟ پہ یہ بھی ایک بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو چلیے حکومت ہے، ادروائز باقی اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں. دیکھیے، تمام تر فیصلوں کی قوت تو عمران خان صاحب کے پاس ہے. یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر عمران خان صاحب یعنی ایسا آپ کوئی لوگ اس فیصلہ پہ نہیں کرتے سوچ ہیں رہے؟ آپ لوگ یعنی احتجاج کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے ہیں کہ اگر لانگ مارچ کرنا ہے تو اس کا نہیں. دیکھیے، ادب کیا ہوگا؟ دیکھیے، اس وقت تو ہم احتجاج کے بارے میں سوچ رہے ہیں. وہ ہوم ورک ہم تقریباً کمپلیٹ کر چکے ہیں. تقریباً آپ 5 اگست کو دیکھیں کہ آپ جو لائحہ عمل دیں گے وہ لائحہ عمل دیکھنے کے قابل ہوگا. اچھا
چلیں، یہ تو آپ نے بڑی بات کہہ دی. آخر میں صرف ایک دو سوال میں ذرا خیبر پختونخوا کی مینجمنٹ سے متعلق ضرور کر لوں، کیونکہ بارشیں بہت ہوئی ہیں اور آگے بھی ایکسپیکٹڈ ہے. کل پشاور کی بڑی فوٹیجز ہم نے دیکھی، بہت زیادہ پانی اور پھر کچرا اور نالوں میں بھی گند بھرا ہوا اور ایسے نہریں بہ رہی تھی. تو یہ سب سوال کر رہے تھے کل ٹویٹر کے اوپر بھی میں دیکھ رہی تھی کہ 13 سال آپ لوگ کی حکومت ہے، آپ لوگ دیکھیں ایون پشاور تک کو نہیں مینج کر پائے. دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو جو بارش تھی وہ کافی بارش مطلب ہوتی ہے دنوں تو پانی آتا ہے، اور زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آتا ہے. نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج میں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے جہاں پنجاب حکومت جو کہتی ہے کہ جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں، جگہ جگہ پہ یہ انڈر پنجاب پاسز کی تو بنا ہم رہے نے ہیں الگ کیونکہ سے خزانے کی منہ وہاں. تنقید کی ہے، بالکل وہ تو ہے، لیکن آپ سے جی تو جی آپ کا سوال ہوگا نا. وہ اب وہ جی جی بالکل وہ ٹویٹ آپ چیک کریں جہاں اربوں روپے انڈر پاسز پہ لگائے گئے اور کسی انڈر پاس میں نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے. میں پشاور کی بات کروں تو دیکھیں جب بارش ہوئی تو کچھ گھنٹوں کے لیے پانی ضرور جمع ہوا اور اس کے بعد پورے پشاور کو کلیئر کر دیا گیا. دیکھیں اس وقت پشاور ریوائٹلائزیشن پلان پہ کام ہو رہا ہے. 200 ارب روپے کا پیکج جو ہے وہ سی ایم آفریدی صاحب نے پشاور کے لیے اناؤنس کیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہم 2027 کے اینڈ تک اس کو تقریباً ہم کمپلیٹ کر لیں گے. اس کے بعد جو پشاور ہوگا وہ دنیا کے بہترین شہروں کا مقابلہ کرے گا. اس وقت مختلف انڈر پاسز بھی شروع ہیں، مختلف فلائی اوورز بھی بن رہے ہیں، پھر گرینری پہ بھی کام ہو رہا ہے، بیوٹیفیکیشن پہ، تھیم پارکس پہ کام ہو رہا ہے. تو اس وقت ایک فیز ایسا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. بالکل جب مونسون کی بارشیں ہوئی کچھ ٹائم کے لیے بالکل پانی کھڑا رہا، لیکن پھر گھنٹوں میں اس کو کلیئر کر دیا گیا. کچھ گھنٹوں بعد آپ کو ایسی کوئی فوٹیج نظر نہیں آئے گی جس میں پانی ابھی تک کلیئر ہو، کھڑا ہو. یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی بڑی کامیابی ہے. پھر آپ مونسون کے لیے جو ڈیجیٹلائزیشن ہم کی نے بھی آج کل ایک کیمپین چل رہی ہے، اس پروجیکٹ پہ بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن انٹرنیٹ کی تو بڑی بری صورتحال ہے. میں خود ابھی چونکہ کے پی کے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا ہے، ہر جگہ پہ انٹرنیٹ کی بہت دشواری رہی ہے. تو یہ تو بیسک چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں لوگ ابھی تک نہیں اپنے جی شہریوں کو بالکل، پرووائڈ دیکھیں کر پا رہے. انٹرنیٹ پرووائڈر تو کوئی صوبائی محکمے تو نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ پی ٹی اے کے ہی پرووائڈ کرتی ہے. اس بات پہ کئی دفعہ ہمارے آئی ٹی جو سیکٹر ہے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے رابطہ کیا اور ہم 2030 کا جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کا جو ایک پالیسی ہے اس کی لانچنگ پرسوں آفریدی صاحب نے کر دی ہے. 2030 تک آپ یہ دیکھیں گے کہ صبح کمپلیٹلی ڈیجیٹلائز ہو جائے گا. اور اس وقت بھی اگر آپ موازنہ کریں پنجاب کے ساتھ، سندھ کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ، آئی ٹی سیکٹر میں یا ڈیجیٹلائزیشن کے پراسپیکٹو سے خیبر پختونخوا ان سب سے آگے ہے. اچھا، یہ جو بجٹ کے اوپر بھی بڑی ظاہر تنقید بھی ہوئی تھی کہ سرپلس بجٹ دیا یا جو ایکسٹرا پیسے مانگے جا رہے تھے صوبوں سے، آپ لوگوں نے اسے مشروط کیا تھا عمران خان صاحب سے ملاقات کے ساتھ، لیکن اس کے بعد پھر اس کے لیکن اوپر خاموشی ہو گئی. کیا وہ پیسے دے دیے گئے ہیں یا خود سے ہی کٹوتی ہو چکی ہے؟ اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیے سرپلس بجٹ تو ہم نے نہیں دیا، ہم نے تو ڈیفیسٹ بجٹ دیا. اور جہاں تک گرانٹ کی بات کی تو گرانٹ بھی نہیں دی گئی. دیکھیں ہم نے تو بڑا کلیئرلی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ 175 ارب کی جو کٹوتی کی یہ بات کر رہے تھے، اتنا بڑا فیصلہ فریدی صاحب جو ہے وہ اکیلے نہیں لے سکتے. اس کے لیے عمران خان صاحب سے مشاورت ضروری ہے. اور ہمارا ڈے ون سے یہی اسٹینڈنگ تھی کہ جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی کسی قسم کی گرانٹ فیڈرل حکومت کو نہیں دیا جائے گا. جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی کٹوتی ہو گئی ہے تو وہ تو ہو نہیں سکتی. اگر ایسا کچھ کریں گے تو یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا اور ہم عدالتوں کا رخ کریں گے. کیونکہ آپ کو میں یہاں پہ آپ کی ویورز کے لیے بھی ایک چیز میں سمجھاتا چلوں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پیسے پہلے صوبوں کو ٹرانسفر کرتی ہے. پھر اگر کوئی صوبہ ان کے ساتھ انہوں نے ایگری کیا ہوتا ہے کسی بھی گرانٹ کے مد میں یا کسی اور مد میں پیسے فیڈرل حکومت کو دینے ہوتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ صوبہ جو ہے وہ بیچ دیتی ہے فیڈرل حکومت کو. تو ڈائریکٹلی کٹوتی جو ہے وہ آئینی اور قانونی لحاظ سے فیڈرل حکومت نہیں کر سکتی. اگر ایسی کوئی حرکت کی گئی تو ہم عدالتوں کا رخ کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات بھی اٹھائیں گے. تو اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگ بھی اس پالیسی کے خلاف ہیں، آپریشنز وغیرہ جو ہو رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم سے مشورہ بھی کیا جائے، جرگے کی جو اعلامیہ تھا اس کے اوپر عمل کیا جائے. لیکن اب بنو میں بھی چلیں آپ اس کو انٹیلیجنس بیسڈ کاروائیاں کہہ لیں یا آپریشن کہہ لیں، جو بھی ہو رہا ہے اس دیکھیے کے علاوہ بھی پہلی ہوا ہے بات یہ ہمیں کہ ایک منٹ میں ڈرون بھی ہو رہے ہیں. بنو پہ بات اچھا. بنو پہ میں بات کر لیتا ہوں. دیکھیے جو آپریشن ہوتا ہے تو اس میں آئی ڈی پیز ہوتے ہیں، علاقوں کو خالی کیا جاتا ہے، لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا جاتا ہے. آپریشن یہ ہوتا ہے. اب اس دن مجھ سے صحافی نے سوال کیا، اب میں نے وہاں پہ ملٹری آپریشن کا ذکر ہی نہیں کیا. کچھ صحافیوں نے اس کے کیپشن کو آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا لکھ دیا. دیکھیے وہ جو ہے وہ میں نے وہاں بھی کہا کہ اس کو پولیس لیڈ کر رہی ہے، تو اس آپریشن کو انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ہو رہی ہیں.
اور امن و امان کے لیے بڑا ضروری ہے اس قسم کی کارروائیاں، انٹیلیجنٹ بیس کارروائیاں پولیس جس کو لیڈ کر رہی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت کو سب سے بڑا جو چیلنج درپیش ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے۔ ڈے ون سے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلوں کی وجہ سے خیبر پختونخوا ایک بار پھر بدامنی کا شکار ہو چکی ہے۔ ہم ملٹری آپریشن کے مخالف تھے اور مخالف ہے، ڈے ون سے ہماری یہی سٹینڈنگ ہے۔ دیکھیے ملٹری آپریشن تو ہمارے اوپر امپوز کیا جاتا ہے، خیبر کا جو آپریشن تھا وہ امپوز کیا گیا۔ ہم تو بارہا چیخے مار رہے تھے کہ یہ جو موسم ہے اب ان یہاں کا پہ کیا برف باری سٹیٹس ہو ہے؟ رہی جو ہے۔ تیرا کے متاثرین تھے کیا وہ واپس چلے گئے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو آپ بھی بہت ایکٹیو تھے، اس کے بعد بالکل خاموشی ہو گئی، اب وہ آپریشن ختم ہو چکا ہے، واپس جا چکے ہیں متاثرین، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ تیرا کے آپریشن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیڈرل حکومت کی یہ کوشش تھی کہ برف باری میں جب انخلا ہوگا، جب لوگ نکلیں گے تو راستے میں لوگ پھنسیں گے اور کوئی مس ہیپ ہوگا، اور وہ مس ہیپ کو ہم صوبائی حکومت کے کھاتے میں ڈالیں گے اور صوبائی حکومت کو بدنام کریں گے۔ لیکن جس طریقے سے آفریدی صاحب نے اس چیزوں کو لیڈ کیا، وہ خود گراؤنڈ پہ موجود تھے۔ ہم مزرا برف باری میں راتوں کو کھڑے ہو کے ہم نے لوگوں کو خود جو ہے ریسکیو کیا اور ان کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا، سنگل مس ہیپ نہیں ہوا۔ جب فیڈرل حکومت نے یہ دیکھا کہ انخلا تو بڑے سکسیسفلی طور پہ صوبائی حکومت نے کیا، اور پھر جب کیمپس میں افریدی صاحب نے وزٹ کیا تو وہاں پہ جو ماحول تھا، جو ان کا نیریٹو تھا، وہ ان کو الٹا پڑ گیا۔ پھر 3 دن بعد کچھ وفاقی وزراء بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خیبر میں تو ہم کوئی آپریشن نہیں کر رہے تھے۔ جب آپ نے کوئی آپریشن کرنا ہی نہیں تھا تو آپ ڈے ون ہی بیٹھ جاتے اور آپ کہتے کہ بھئی انخلا کیوں ہو رہا ہے، ہم تو آپریشن نہیں کر رہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ انخلا ہو گیا ہے، کوئی مسہیپ نہیں ہوا، یہ چیز ہمیں الٹی پڑ گئی ہیں، تو یہ بیک آف کر گئے۔ تو یہی ہماری پلی ہے کہ ڈے ون سے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو اگر آپ ایز اے اسٹیک اب ہولڈر وہاں ان پہ ہو رہے فیصلوں میں شامل آپریشن، نہیں کریں۔ چلے گئے ہیں متاثرین، ابھی کا نہیں کیا سٹیٹس؟ نہیں، آپریشن تو نہیں ہو رہا، کیمپس لیکن میں ڈرون اٹیکس کی فیسیلیٹیشن تو سینٹر۔ روز خبریں آ رہی ہیں وہاں سے، کوئی نہ کوئی بچے دیکھیے شہید ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ۔ دیکھیے ڈرون اٹیکس پہ تو بارہا ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ ڈرون اٹیکس کا ایشو یہ ہے کہ اگر ڈرون اٹیکس آپ دہشت گردوں کو ڈرون اٹیک سے مار رہے ہیں، چلو پھر تو سمجھ آتی ہے، لیکن جب یہ ڈرون اٹیک سے سویلین آبادی کو نشانہ بنتی ہیں اور سویلین ہمارے شہید ہوتے ہیں، جس کو کولیٹرل ڈیمیج ہم کہتے ہیں، تو پھر اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر نفرت بڑھتی ہے۔ پھر آپ سویلین آبادی کو اگر شہید کریں گے تو وہاں سے اب پھر نفرت ہی پیدا ہوتی ہے۔ تو ڈرون حملے اس چیز اس پہ کا حل عمران خان نہیں صاحب ہے۔ کی تو ہدایت یہ تھی کہ ایف آئی آرز کروائیں، آپ لوگ کاروائی کریں اس کے خلاف۔ علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے، انہوں نے ان کو بڑے واضح احکامات دیے تھے۔ جی بالکل، ایف آئی آر کی بات اس پہ ہوئی ہے اور ایف آئی آر ایک دو تو کاٹی بھی گئی ہیں، لیکن بات بڑی واضح ہے کہ سب کو پتہ ہے کون یہ ڈرون حملے کر رہا ہے، سب کو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ڈرون حملے سے جب سویلین نشانہ بنتے ہیں تو یہ پھر وہ جو نفرت بڑھتی ہے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات ہم بارہا کر رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن اس چیز کا حل نہیں ہے۔ آپ 20 سال سے یہاں پہ ملٹری آپریشن کر رہے ہیں تو پھر دہشت گرد کیوں نہیں ختم ہو رہے، یہاں پہ امن کیوں نہیں آ رہا؟ لیکن میرا میڈیا سے بھی ایک گلہ ہے، اور یہی گلہ میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی رکھا کہ بلوچستان پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ اب بلوچستان میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، فیڈرل میں گنون لیگ بیٹھی ہوئی ہے، ریاستی ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہے، تو پھر وہاں پہ 80% بلوچستان نو گو ایریا کیسے بن گیا ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا پیپلز پارٹی اعتراف کرے بلکہ گی، وہاں اپنی پر اس سے ناکامی بھی کا اور زیادہ استعفیٰ حالات دے گی؟ خراب ہیں، بالکل وہاں۔ تو اس پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا۔ لیکن بجٹ ہو تو خیبر پختونخوا، آپریشن ہو تو خیبر پختونخوا، بد امنی ہو تو خیبر پختونخوا، افریدی صاحب ہو تو خیبر پختونخوا، کیوں یہاں پہ صرف عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور تمام کیمرے میڈیا کی بھی یہاں فٹ ہے۔ بلو پاسپورٹ کو ایشو بنایا گیا، پروپیگیٹ کیا گیا، غلط چیز تھی، ہمیں واپس کر دی، جس طریقے سے ہوا سب کے سامنے رکھا گیا۔ بلو پاسپورٹ جو تھا وہ 30 اپریل کی قانون سازی تھی، 6 مئی کو گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن، 6 مئی کو گورنر تھوڑا صاحب وہ سائن کرتے ہیں آپ اور سے بھی تو 7۔ مس ہینڈل ہوا نا، اگر آپ پہلے دن ہی اس کو نہیں اسی مس طرح سے ہینڈل نہیں چیزوں کو ہوا، رکھتے، کیونکہ اب پہلے سن آپ لینا، نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا کچھ ہے نہیں نہیں، پھر سبینہ، تو اب سن لینا، اب سن ہوں نہیں سن لینا، اب مس ہینڈل نہیں ہوا۔ ہوں دیکھیں میں اسی پہ آ رہا ہوں، پہلے جی 30 اپریل کی یہ کاروائی تھی، 6 مئی کو گورنر نے سائن کیا، 7 مئی کو گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن ہوا۔ گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن مطلب پبلش ہوا، ساری پریس گیلری میں تمام صحافی موجود ہوتے ہیں، وہ ایک ایک کاروائی کو کور کرتے ہیں، پھر لائیو براڈ کاسٹ بھی ہوتا ہے یوٹیوب پہ، تمام لوگ ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہے وہاں سے اس کو کور کرتے ہیں۔ 7 مئی کو ہوا، 7 جولائی تک کوئی بات نہیں ہو رہی تھی اس پہ۔ جب اسحاق ڈار کا کیس سامنے آیا جو باعث شرمندگی ہے پاکستان کے لیے، اس کے بعد اس کیس کو پروپیگیٹ کیا گیا، ہر جگہ بلو پاسپورٹ، میڈیا پہ بلو پاسپورٹ، ٹاک شو پہ بلو پاسپورٹ، صحافی سوال کر رہے ہیں بلو پاسپورٹ، اس کو پھر وضاحتیں جو آپ کے سامنے آئیں۔
مطلب وہ جب ایشو ختم ہوا تو اس کے بعد سے اسحاق ڈار کے کیس پہ یہ میڈیا بات ہی نہیں کر رہا، یا تو میڈیا کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ نے اس کیس پہ بات نہیں کرنی، بات آپ کو کریں لگتا گے ہے تو کہ جس وہ طرح ادھر سے مریم، توجہ ہٹانے کے لیے جان بوجھ کے وہ اس ایشو کو ایشو ڈیفینیٹلی بنایا گیا؟ ٹھیک۔ ڈیفینیٹلی آپ بتائیں نا، بلو پاسپورٹ کے بعد کوئی بات ہوئی ہے اسحاق ڈار کے کیس پہ؟ کوئی ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی ہے کسی ٹاک شو پہ کسی اینکر نے بات کی ہو؟ ہوں۔ لیکن بلو پاسپورٹ کو یوں پروپیگیٹ کیا گیا، اس ایشو کو دبایا گیا، وہ ایسا کیس تھا جس سے پاکستان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ پاکستان نے ایک سائڈ پہ سازشی کا رول پلے کیا، ہوں۔ اچھی بات ہے، وقار بلند ہوا۔ ایک وزیر خارجہ، ڈپٹی وزیر اعظم، اس کا نواسہ کچھ فوراً جو ہے نیشنل جو ہے، جو کہ فیمیلز ہیں، ان کو پاکستان لاتی ہیں، ان کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، ان سے پیمنٹس کا جو بھی لین دین تھا وہ نہیں، آپ ہوتا کی ہے ان بات کو۔ صحیح ہے، اس پہ آ، ہم بھی، بلکہ میں آ، نے بھی دو اس- چار مرتبہ پھر ٹویٹ کی کہ وہ پھر بالکل منظر سے غائب ہو گیا ہے، اور شاید ایسے ہی نہیں وہ پھر ڈی اس میں سے پھر مکھن میں سے بال کی پھر طرح نکال بھی لیں گے انہیں۔ نہیں، پھر ڈی آئی جی فیصل کامران کو یہاں پہ لایا گیا، وہ ایکسپرٹ ہے شوائد کے مٹانے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی سی ٹی وی کی فوٹیج نہیں مل رہی، وہ مٹا دی گئی ہیں۔ کرائم سین کا چوتھے دن فرانزک ہوا ہے، کرائم سین کا اگر دوسرے دن بھی فرانزک ہو تو کوئی شواہد نہیں ملتے، اور اس کے بعد وہ صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں، صحافیوں کا سوال ہی نہیں لیتے، تو اس سے پریس ریلیز ہی کوئی جاری کر لیتے۔ ٹھیک۔ لیکن میڈیا اس پہ خاموش ہے۔ ہوں۔ میڈیا کو شاید بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی، ورنہ آپ کے ایڈز بھی بند ہوں گے اور آپ غائب بھی ہوں گے۔ جس طریقے سے ہم نیوز کا ایک صحافی غائب ہوا تھا جس نے مریم صفدر کا ایک ویڈیو جو پوسٹ کی تھی، یا پھر جو جہاز کی سٹوری جس نے بریک کی تھی اور جس کے فیملی پنجاب میں رہتی تھی، اس کے گھر ریڈ ہوا۔ ٹھیک۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خیبر پختونخوا میں ویسے نہیں پہلے ہے، یہاں میڈیا کے پہ حوالے سے سیاسی۔ چونکہ آپ نے بات کی ہے، تو شروع میں جب سہیل آفریدی صاحب نے عہدہ سنبھالا تو وہ بڑا فریکوینٹلی صحافیوں سے ملے، بلکہ مختلف صوبوں میں، شہروں میں جا کے دو سو صحافیوں سے ملاقاتیں کی، اور سارے بڑی تعریف کر رہے تھے اس چیز کی کہ باقی چیف منسٹرز یا پرائم منسٹر صحافیوں کے کوشچنز نہیں لے رہے، ان سے انٹریکٹ نہیں کر رہے، لیکن سہیل آفریدی صاحب اب بیچ میں انہوں نے بالکل گیپ لے آئے، وہ بھی اسی طرح سے اب نہ کوئی نہیں، وہ۔ ابھی بھی وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، پریس کانفرنس میں تمام لوگ موجود ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا کے مختلف صحافی ان سے ملتے ہیں، اسلام آباد جب جاتے ہیں تو بیٹ رپورٹر، بیورو چیف سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ایکسیسیبل جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور یہاں کا وزیر اعلیٰ ہے۔ آپ بتائیں نا کہ کسی وزیر سے آپ پنجاب میں جس طریقے سے ہم سے سوالات ہوتے ہیں، یا جس طریقے سے ہم میں تو پہلے ایکسیسیبل میں ہیں نے میڈیا کے لیے۔ سوال کا آغاز ہی میں نے اس طرح کیا ہے کہ سب سے زیادہ اس بات پہ ہی جی تعریف ہوئی کہ چیف منسٹر مریم صاحبہ سے تو ہم آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کوئی ان سے سوال کر نہیں، سکے، پریس کانفرنس نہیں۔ اس کے تو آپ قریب سے بھی نہیں گزر سکتے، ہاں جی۔ وہ تو پھر اس کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے۔ دیگر بھی لیکن جگہوں پہ پھر بھی ایسی تنقید صورتحال ہے، ہوتی ہے۔ پرائم منسٹر نے کبھی میڈیا سے انٹریکشن نہیں کیا، دیٹ از ویری انفارچونیٹ، لیکن یہی ایک فرق ہونا چاہیے میرے خیال سے، اگر آپ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ ہی کی فارم 45 کی نہیں، حکومت تو ہے۔ یہی فرق ہے، ہاں تو یہی، یہی فرق ہے تو میں نے تو کہ بات یہاں پہ شروع میں یہ سیاسی کہی ہے کہ برداشت ہے۔ ہاں یہاں ٹھیک پہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ یہاں پہ جلسہ بھی کر سکتی ہے، گراؤنڈ بھی دیں گے، این او سی بھی دیں گے۔ ہاں، لوگ ہم نہیں دے سکتے، لوگ اپنے لانے پڑیں گے جو ان کے پاس ہے نہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آزادی رائے کے لیے بھی بھرپور آزادی اب ہے۔ لوگ آ آپ جائیں نے گے، ویسے دیکھا اس جلسے میں لوگ آ جائیں گے، پکی بات ہے۔ یہ جو 5 اگست کا ہے، جی جی، لاکھوں لوگ ہوں گے انشاءاللہ، جگہ کم پڑے گی پکی بات ہے، کیونکہ ماحول نہیں انشاءاللہ۔ بن رہا ہے، آپ لوگوں کا سوشل میڈیا اس طرح سپورٹ نہیں کر رہا۔ دیکھیے، سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے، سوشل میڈیا کے یہی تو ذریعے میں ہی کہہ یہ رہی ہوں، اب تحریک وہ زندہ طاقت ہے۔ ساتھ نہیں ہے آپ کے۔ نہیں، طاقت ہمارے ساتھ ہے، کچھ لوگوں کے علاوہ جن کا کام ہی نکتہ چینی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ باہر ملک بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو جنگ ہے وہ پاکستان کی ہے، لیکن وہ پاکستان کے اندر موجود تو نہیں ہے۔ ہاں، البتہ کسی کے اعلی کار ضرور بنے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا شفیع جان صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا، انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ کریں گے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔